ہمارا تمہارا بحمدللہ یہ سال ثواب کتنا اچھا ہے کہ قرآن کی تلاوت میں جس میں بچوں نے پارے پڑھے. یہ بزرگوں کے یہاں اصل عرص تھا، وہ قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے کیونکہ قرآن سب سے بڑا شفاعت کا ذریعہ ہے. اقوا، اسے اقوا شفیع کہتے ہیں. خیر الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین اللہ کا کلام. یہ اللہ کی صفت ہے، اس کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں. ایک پورا قرآن اتنے بچوں نے پڑھا، ایک سے زیادہ ہی ختم ہو گیا ہوگا. کتنا بڑا یہ سال ثواب ہے، سبحان اللہ. اس کے بعد پھر ہم نے کلمے پڑھے، درود شریف پڑھا، اور اللہ کا فضل ہے عام طور پر اہل سنت کے ہاں جو مروج ہے یہ ماحضر بھی ہے. یہ پھل وغیرہ بھی جو ہے وہ چیزیں اٹھائی سبحان اللہ جمع ہو گئی. اچانک یہ پروگرام کتنا زبردست ہے. دیکھو، ایک تو آج مبارک رات، جمعے کی رات مبارک رات ہے. ایک رات کی بات کہہ لوں، یہ نقطے کی علم کی بات یہ ہے کہ کچھ نیک کام ایسے ہوتے ہیں جو پابندی سے کیے جاتے ہیں تو اس سے کچھ خاص فیض اور نور متعلق ہو جاتا ہے، کچھ کیفیتیں متعلق ہو جاتی ہیں. یہ چیز ہم سمجھا نہیں پائیں گے، تمہیں کما حق ہو، لیکن جو بتا رہے تھوڑا بہت اس سے سمجھ میں آ جائے گا. تو ان اوقات میں جو چیزیں مقرر ہو جاتی ہیں ان اوقات میں فیضان بہت ہوتا ہے. تو تمہاری یہ محفل ہمیشہ ہر جمعرات کو شب جمعہ میں قائم ہے. اس میں الحمدللہ درود شریف کا ورد ہوتا ہے. تو گویا اس سے کافی انوار متعلق ہو گئے. جب یہ محفل ہوتا ہی جمعے کی رات کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ جمعے کی رات دن میں درود پڑھتا ہے اس کے لیے شفاعت واجب. کیونکہ ہر جمعرات کو یہ الحمدللہ محفل ہوتی ہے تو لہٰذا اس کی پابندی سے اس میں کیا ہے کچھ چیزیں وابستہ. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے نعت خوانی ہوتی ہے تو عام محفلوں میں اتنا آپ کو کیف نہیں محسوس ہوتا ہوگا اس میں محسوس ہوتا. الحمدللہ آج خواجہ غریب نواز کا عرس ہم نے ایسے رات میں منایا اور ایسی محفل میں منایا. ایک تو مدینے کے کرم مسلسل ہے ہی مزار پہ ہم آپ چاہیں سنت کی اچھا طریقہ ہے. صاحب مزار کا فیضان زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا مزار میں جب جاؤ گے تبھی فیض ملے گا. اگر مزار میں جانے سے ہی خالی فیض ملتا ہوتا تو مدینے کو فیض انہیں کو ملتا جو مدینے جاتے. تو دل سے محبت ہونا چاہیے. اللہ والوں کو آتے جاتے دیر نہیں لگتی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عام روحوں کے بارے میں لکھتے ہیں روح رات قرب و بود یکساں. روحوں کے لیے دوری نزدیکی سب ایک سی ہے. وہ پل میں چاہیں تو پہنچ جائیں. پھر سرکار غریب نواز جیسے بزرگ تو الحمدللہ بڑا دل مسرور ہے کہ اتنا کیف محفل میں غریب نواز نے کرم ہے اور اتنا اصلی عرس ہم لوگوں نے منایا کہ الحمدللہ باوجود کلمے بھی پڑھے درودیں بھی پڑھی. قرآن یہ عرس منانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے. کسی بھی بزرگ کا تم اپنے گھر میں عرس منانا چاہو تم آرام سے اپنے گھر کے لوگ اٹھا لو، تلاوت کر لو تھوڑی دیر. چونکہ قرآن کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں. قرآن کا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے. اتنا تقریروں میں ثواب نہیں جتنا قرآن کا ثواب. خیر الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام. تو جو نور، جو فیض، جو ثواب اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے وہ ہماری تقریروں میں نہیں ہو سکتا. رات بھر آپ تقریریں کریں وہ ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ قرآن دل سے پڑھ دیا جائے سبحان اللہ ثواب. دوسری بات آپ یہ نظر میں رکھیں، چند باتیں پورے گھٹ کر بتا رہے ہیں. ابھی تک چند باتیں تمہیں بتا چکے ہم کہ
عرس جس دن ہوتا ہے بزرگوں کا اس دن ان کا فیض خاص ہوتا ہے. عرس کے موقع پر ان کا دریائے رحمت بڑا جوش پر ہوتا ہے اور اللہ والوں نے صراحت کی اہل نظر کے باقاعدہ سمجھے آپ کشف ہے کہ اس دن ان کا دریائے فیض اتنا جوش پر ہوتا ہے اتنا جوش پر ہوتا ہے کہ گویا ہر آنے والے کو نوازتے جو دل سے آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بھی کوئی بزرگ ہم تم کیا ہے اس دور سے گزر رہے ہیں ہمیں تمہیں اتحاد کی دعوت دینا کوئی کسی سلسلے سے وابستہ ہو. آج لوگوں نے بزرگوں کو اپنے کھاتوں میں بانٹ دیا اور یہ بہت بڑی بھول ہے. اللہ والوں کو کبھی بھی سلسلے و مشرب کے اعتبار سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ خدا کا محبوب اور خدا کا محب اللہ کا مقرب بندہ ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے. وہ دل ہی اچھا نہیں ہے جس دل میں بعض بزرگوں کی محبت ہو بعض کی نہ ہو. وہ لوگ کبھی فیضیاب نہیں ہوتے ہیں جن کو صرف ان بزرگوں سے محبت ہوتی ہے جو صرف اپنے شجرے میں ہوتے ہیں باقی کسی سے انہیں نہیں ہوتی. جب یہ دل صاف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل کو ہر بزرگ کی محبت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ قرآن کہتا ہے ہم جو لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے اس میں بڑے آگے 14ویں پارے میں سمجھا پورے اس میں جو ہے کیا نام شو ہجر قلب الحجری میں ہے نزانا معافی صدور من غل. جنت میں داخل کریں گے تو ان کے سینوں سے کینہ کھینچ دیں. تو عام جنت ایک ایسی جگہ ہے گویا کہ کینے والا داخل نہیں ہو سکتا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کینے کے ساتھ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. جنت بڑی پاک و مطہر چیز ہے. اب اللہ جن کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے سبحان اللہ کرم سے تو انہیں جب داخل کرے گا تو کینہ کھینچ لے گا تب وہ جنت میں جانے کے گویا لائق بن جائے. لیکن اولیاء اللہ کا اتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینے سے تو کینے دنیا میں ہی دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. جن لوگوں کو عام لوگوں کو جو جہاں جنت میں جاتے وقت دولت ملے گی اللہ والوں کو یہی حاصل ہوتی ہے. اور یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. آپ ایک ولی میں اور غیر ولی میں اس سے بہت اسے آپ فرق نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کینہ ان کے سینوں سے اللہ دنیا میں ہی کھینچ دیتا ہے. تصفیہ قلب ہوتا ہی جبھی ہے کہ جب کہ قلب سے ہر حسد دور ہو ہر بغض دور ہو جائے ہر کینہ دور ہو جائے. سبحان اللہ. تو ان ولیوں کے کیا مرتبے ہوں گے کہ جن کے سینے سبحان اللہ کینوں سے پاک. سبحان اللہ. اس سے اندازہ لگائیے. میں آپ کو وقت زیادہ ہو گیا مجھے احساس ہے میرے کھانے آنے کا مسئلہ ہے لیکن تمہیں بہت مفید گفتگو انشاءاللہ میں سناؤں گا. تو اس سے تم کیا جتنی باتیں شروع سے میں کر رہا ہوں تم کیا کیا کرو عرس منانے کے طریقے سے تو اور ہر بزرگ کا جو عرس منایا کرو. خاص طور پر جو مشہور بزرگ ہیں اپنے انڈیا میں کسی بھی سلسلے جہاں بھی رہو وہاں عرس کا سادہ طریقہ بنا دے. آس پاس کے لوگوں کو دعوت دے دی قرآن خوانی رکھ لی. سبحان اللہ. کلمے کو 5-10 منٹ ورد کر لیا درود کا ورد کر لیا جو میسر آیا اسے حاضر کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اللہ نے لیاقت دی اور تھوڑی دیر ان کا ذکر کر دیا. سبحان اللہ. تو ایک تو ولیوں کی عظمت اب اسی سے اندازہ لگائیے. غریب نواز ایسے ہیں جن کی ولایت پر سب کا اتفاق انہیں تو ہر موافق و مخالف سب ولی مانتے. خواجہ کو تو کوئی ایسا نہیں کہ جو ولی نہ مانے. ہندو بھی ولی مانتے بہت بڑا. دیوبندی بھی ان کے ہاں بڑے احترام سے جاتے ہیں. خواجہ کی محبت اللہ نے سب کے دلوں میں ڈالی. یہ ان کی محبوبیت کا اثر. بخاری شریف حدیث تم سنتے رہتے ہو کبھی کبھی مقررین. خواجہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے یعنی اللہ محبوب بنا لیتا ہے تو
تو جبریل امین کو بلاتا فرماتا ہے کہ انا احب فلانا، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فرشتوں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، دیکھتے ہیں ولیوں کی عظمت، یعنی محبوبیت کا آپ معاملہ اندازہ لگائیے کہ دیکھو ابھی ہم تمہیں بتائیں گے کہ جو اہل سلوک ہوتے ہیں، قرب کے متلاشی ہوتے ہیں، وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مرید ہوتے ہیں اور ایک مراد ہوتے ہیں۔ مراد محبوب ہوتے ہیں سبحان اللہ اور محبوب کون ہوتے ہیں؟ یہی بندے ہوتے ہیں۔ اللہ ندا دیتا ہے، جبریل کو پکارتا ہے، اس سے فرماتا ہے میں محبت کرتا ہوں، تم محبت کرو۔ اب اندازہ لگائیے، سید الملائکہ اس سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ پھر فرشتوں میں اعلان عام ہوتا ہے کہ سمجھا آپ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی سب محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمان والے اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ جواریوں شرابیوں کو دولتیں نہیں نصیب ہوتی، فاسقوں فاجروں کو نہیں نصیب ہوتی، یہ ان کو نہیں نصیب ہوتی جن کے دل کینوں سے بھرے ہوئے، حسد سے بھرے ہوئے، بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے صفائی ظاہر و باطن دونوں کی ضرورت ہے، کہ ظاہر بھی نور سنت سے پر نور ہو، باطن بھی حق کے جلووں سے معمور ہو۔ القبول فی الارض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ بندوں میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہوئی، خواجہ غریب نواز محبوبوں میں سے تھے، غریب نواز محبوبوں میں سے تھے، ان کے بارے میں عام طور پہ مشہور ہے۔ وصال ہوا جب صبح کو لوگ ان کی حجری میں داخل ہوئے، دیکھا وصال ہو چکا تھا، رات کو کسی کو پتہ نہیں چلا کئی بجے وصال ہوا۔ جب چادر اوڑھے ہوئے تھے، ماتھے سے چادر ہٹائی گئی تو دیکھا پیشانی میں لکھا ہوا تھا ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ، کہ اللہ کا محبوب مر گیا اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اللہ کا محبوب مر گیا۔ اندازہ لگائیے ان کی محبوبیت، تو یہی دیکھ لو شاہ عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت خواجہ سے لوگوں کی اتنی محبت ہوئی، جسے دیکھو سبھی محبت کرتے ہیں، تو فرمایا آپ نے ان کو شعر پڑھ دیا بسرا، ای سعادت بازار شعری پڑھ دیا، ای سعادت بزور بازو نیز تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ خواجہ سے جو محبت ہے یہ زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے، یہ سعادت کوئی اپنی قوت و طاقت سے نہیں ملتی، یہ اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اس کی مقبولیت، خواجہ کی مقبولیت یہ بتا رہی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کے لیے زمین میں اللہ نے قبول رکھ دیا۔ چاروں ائمہ کو آپ دیکھیے اللہ نے صفت عطا فرمائی، غوث اعظم کی بھی محبوبیت مشہور، سرکار نقشبند کی بھی محبوبیت سبحان اللہ بڑی زبردست، غریب نواز کی بھی محبوبیت سبحان اللہ، کہ زمین میں ایسا قبول رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ان چاروں ائمہ کو کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں قادری نہ ہو، چشتی نہ ہو، سہروردی نہ ہو، نقشبندی نہ ہو، ہر جگہ چاہنے والے کو نہ کچھ سبحان اللہ مل جائیں گے، ہر ملک میں ان کے چاہنے والے مل جائیں گے، اس سے بڑا اور زمین میں قبول کیا ہوگا؟ مقبولیت سبحان اللہ، اور لاکھوں کو ہجوم ہے غریب نواز۔ ایک تو ولیوں کو مرتبہ، پھر غریب نواز کی محبوبیت، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ غریب نواز ایک اللہ نے امام طریقت ہندوستان کو عطا کیا، سبحان اللہ، ہندوستان کی زمین بہت مبارک ہے، بے شک لاکھاں لاکھ اولیاء اللہ اس مبارک زمین، اتنا بڑا ملک ہے کہ لاکھوں لاکھ اولیاء اس میں مدفون، کتنے بڑے بڑے بختیار کاکی یہاں مدفون، سمجھا آپ، محبوب الہی یہاں مدفون، سبحان اللہ، مجدد الف ثانی جیسا انسان یہاں مدفون، یہ تو ایسی ہندوستان کے لیے فخر کی چیز ہے، ان بزرگوں کے وجود کی بتایا نہیں جاتا۔ بے شک سبحان اللہ، کہاں کہاں سے اولیاء اللہ آئے، مخدوم اشرف سنہ سے چلے آئے، غریب نواز
سمجھا، سنجر سے چلے آئے. میں تم سے کافی گفتگو کرتا، میں تمہیں سنجر کو وہ بھی بتاتا، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، طبیعت بھی. سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ ایک قول کے مطابق 537 ہجری میں پیدا ہوئے. یہ زمانہ وہ تھا جس میں سرکار غوث اعظم کی آیات تھے، شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی بھی باحیات تھے. غریب نواز کے عجیب و غریب قصے تھے. دیکھو وہ ہمارے یہاں دیہاتوں میں کہا جاتا ہے ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات. میں اس وقت تمہیں بتا گیا تھا محبوبیت. اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتا ہے وہ اہل سلوک اللہ جن سے محبت کرتا ہے، یعنی جو اللہ کے مراد بندے ہوتے ہیں ان کے مرتبوں کو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. سرکار امام ربانی فرماتے ہیں مرید و مراد میں بہت بڑا فرق. انہوں نے بہت فرق بیان کیا. مرید وہ ہے جو چل کے جاتا ہے، اور مراد وہ ہے جسے اللہ چلاتا ہے. اللہ کھینچتا ہے اپنی طرف. خود سے جانے میں اور کسی کے لے جانے میں بہت بڑا فرق ہے. ایک موٹی سی مثال، آپ یہاں سے کانپور جائیں گے اپنے آپ پیدل چل کے اپنے پیروں سے جائیں گے تو نہ معلوم کتنے دنوں میں آپ پہنچیں گے جا کر. اور ٹرین سے بیٹھتے ہیں 2 گھنٹے میں آپ پہنچ گئے، 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے میں آپ پہنچ گئے. تو آپ دیکھتے ہیں خود سے چلنا اور ہوتا ہے اور کسی کے لے جانا. خود سے چلتا ہے آدمی اپنی قوت کے مطابق، اور جس کو لے جایا جاتا ہے وہ اپنی قوت سے نہیں جاتا ہے بلکہ لے جانے والے کی قوت. تو جو مراد بندے ہوتے ہیں ان کے مراتب اتنے بلند ہوتے ہیں کہ ان کا کفیل اللہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ ان کو لے جاتا ہے. مرید جو بندے ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے پیر سے آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن جو مراد بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اتنا بڑھا دیتا ہے، اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ان کے کمالات کی حد نہیں ہوتی کہ اللہ انہیں کہاں تک لے جائے. چار جو غریب ائمہ طریقت ہیں آپ دیکھیے، ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ان کے غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیر سے نہ معلوم کتنی منزلوں آگے بڑھا دیا. حضور شاہد نقشبند رضی اللہ عنہ ان کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ بہاؤالدین میں نے تمہاری تربیت میں اپنے پستان خشک کر دیے اور میں نے اپنے پیر و مرشد کی وصیت پوری کر دی. اب تمہارا بیضۂ فرماتے ہیں کہ اب تمہارا مرغ روحانیت بیضۂ بشریت سے باہر آ چکا ہے، یعنی انڈے سے تمہارا مرغ روحانیت باہر نکل چکا ہے. میری جہاں تک طاقت تھی میں نے تمہیں وہاں تک پہنچا دیا. اب تم اور جگہوں پہ تلاش کرو کیونکہ تمہارا مرغ روحانیت بہت بلند پرواز ہے، تمہیں بہت اونچا جانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارے سرکار خواجہ نقشبند حضور پیر طریقت فیضان سرکار غریب نواز محفل عرس مقدس. سبحان اللہ. سرکار نقشبند نے عرض کیا حضور نہیں، میں تو جو آپ نے دے دیا یہی کافی. فرمایا نہیں، مرضی الہی یہی ہے، مرضی مشائخ یہی ہے کہ نہیں تم جو ہے ابھی اور کمالات کی کسی سے تحصیل کرو. سرکار غریب نواز دیکھیے اللہ کی محبوب ہمارے ان کی محبوبیت سمجھا. بڑی اچھی بات ایک جگہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رضی اللہ عنہ فرما گئے کہ ان ائمہ طریقت میں الجھنا نہیں، ان کے بہت بڑے مرتبے چاروں. فرماتے ان چاروں کی مثال ایسی ہے جیسے 4 آئینے سورج کے قریب ہوں، ڈائریکٹ سورج کی شعائیں ان کے اوپر پڑ رہی ہوں، کیسی چمک ہوگی ان میں. فرماتے یہ چاروں ائمہ طریقت گویا 4 آئینے ہیں جو اللہ کی ذات کے ارد گرد سبحان اللہ دیکھنے کے چاہتے الہی. روایتوں میں تو یہاں تک لکھا اہل سیرت نے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ والدہ فرماتی ہے کہ میرا بچہ جب سے پیٹ میں آیا، جب سے ان کی روح میرے شکم میں آئی، روح پھونکی جاتی ہے جب 4 مہینے گزر جاتے 3 چلے
فرماتے ہیں میرا معین الدین فلم گیٹ میں آنے کے بعد روزانہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، روزانہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کافی دیر تک لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا، اور میں اپنے بچے کی آواز سن لیا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار غریب نواز کی صبح پیدا ہو رہے تھے تو اصفہان میں بھی ایک سنجر کا علاقہ تھا۔ تحقیق یہ ہے لوگوں کی کہ سنجر میں جو اصفہان میں جو سنجر ایک محلہ ہے وہاں سرکار غریب نواز پیدا ہوئے، اسی لکھا سیستان میں پیدا ہوئے، سجستان کے لوگ سمجھا، سجستان معرب ہے اس کا۔ تو جو لوگ تہجد گزار تھے اس زمانے میں ولی بہت تھے، تو جو لوگ تہجد گزار تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک دم اجالا پھیلا ہوا، وہ یہ سمجھے کہ شاید صبح قریب ہو گئی، تہجد کا وقت ختم ہو گیا، پورا شہر روشن، دور دور تک روشنی، لیکن جب بعد میں تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ نہیں، حضرت غیاث الدین کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس گھر میں گھر سے لے کر کے آسمان تک جیسے مینار نہیں ہوتا اس طریقے سے نور، ایک مینار سبحان اللہ سبحان اللہ نور کا ایک مینار سا تھا، اس کی روشنی تھی جو پھیلی ہوئی تھی، ورنہ تہجد کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، سورج کوئی نہیں نکل آیا تھا قریب میں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ ایسی شان اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ ان کی والدہ فرماتی ہے کہ انہوں نے علاقے کی قید تو نہیں لگائی، انہوں نے فرمایا کہ میرے لوگ ہمیں مبارکباد دینے کے لیے آئے، میں جن کو پہچانتی نہیں تھی۔ کتابوں میں تو لکھا کہ اقطاب جو تھے ارد گرد کے وہ سرکار غریب نواز کی پیدائش پر ان کی والدہ کو سبحان اللہ مبارکباد، سبحان اللہ سبحان اللہ ماہ نور ان کی والدہ کا نام تھا، ام الورا لقب۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا، سبحان اللہ، 15 سال کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، یعنی 552 ہجری میں۔ تو اس روایت کے مطابق جو ہم نے تمہیں ان کا سال ولادت بتایا 537 ہجری، اس کے مطابق 15 سال کی عمر تھی آپ کے حصہ، اور کی بھائی تھے قاضی۔ برسے میں آپ کو سنتے رہے تو ایک کنچکی ملی تھی، ایک باغ ملا۔ تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کی عمر میں لکھا ہے کہ انہوں نے قرآن حفظ کر لیا، عبادت کی بے پناہ کثرت تھی، سخاوت بہت تھی مزاج، کوئی گھر سے محروم نہیں جاتا۔ والدہ بھی انتقال کر چکی تھی جب آپ 15 سال، والد کے 2 سال بعد والدہ انتقال کر گئی۔ تو آپ جب باغ جاتے تھے کتابوں میں لکھا ہے اللہ عالم کہ باغ جو ہے پورا کا پورا صاف ملتا تھا پتوں وتوں سے، جیسے کوئی جھاڑو لگا گیا، اور پھل جو نہیں دیکھا ہوگا لوگ پھل باغبانی کرتے ہیں تو عام جیسے ہوتے ہیں اپنے کنوں میں بہت ہے تو پھل ٹپکتے ہیں، نہیں پکے ہوئے پھل ٹپکتے رہتے ہیں، رات میں گرتے رہتے ہیں، کولر گرتے رہتے ہیں، آم گرتے رہتے ہیں، یہ وہ جو رات میں پھل گرتے تھے، خواجہ غریب نواز جب جاتے تھے تو دیکھتے تھے پھل کو ایک جگہ رکھ گیا سب بین بین کر کے، اور پورے باغ میں جھاڑو لگا کے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور نظر کوئی آتا نہیں۔ ایک دن اندھیرے آپ پہنچ گئے، دیکھا جھاڑو لگ رہی لیکن جھاڑو لگانے والے نہیں دکھ رہے، اس کے بعد دیکھا پھل بین رہے ہیں اور پھل سمجھا بیننے والے نہیں دکھ رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم لوگ کون ہو، یہ خدمت کرتے ہو، تم نے جو ہے کیا نام یہ کرتے ہو، تم ہمیں دکھائی کہیں کیوں نہیں دیتے، ہم بھی تمہارے بھائی ہیں۔ تو کتابوں میں لکھا 6 جنات ظاہر ہوئے، 6 جنات ظاہر ہوئے اور کہا کہ غریب نواز آپ کی محبت میں ہم یہ خدمت انجام سبحان اللہ باغ کی جھاڑو سرکار غریب نواز کے بارے میں
حالی اگر ہم ناقص اپنے علم کے اعتبار سے بولے تو کئی گھنٹے سنو گے تب بھی ان کا ذکر ختم نہیں ہوگا، ان کا فیضان مکمل نہیں ہو سکتا۔ 632 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ تاریخ ولادت میں بھی اختلاف ہے، تاریخ وصال میں بھی، کیونکہ اس زمانے میں لکھا پڑھی کا زیادہ رواج نہیں تھا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے بھی لکھ دیا کہ حضور غوث اعظم سے رشتہ داری تھی۔ سرکار غریب نواز کے بارے میں بھی لکھ دیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے یہاں دسترخوان پر بھی جمع ہوئے، مگر محققین نے ان چیزوں کا انکار کیا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ 537 میں پیدا ہوئے اور 15 سال کی عمر میں آپ 14 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا۔ کوئی ایسی روایتیں نہیں ملتی ہیں کہ والد کے انتقال سے پہلے آپ کہیں گئے ہوں، کہیں سفر کیا ہو بغداد وغیرہ۔ جب والد کا انتقال ہو گیا اور بعد میں آپ نے حضرت ابراہیم قندوزی کا جو واقعہ پیش آیا تھا تو ان کو انہوں نے کھلی آپ کو کھلا دی تھی، تو سنتے رہتے ہو مقررین کی زبانی، تو وہ واقعہ جب سے پیش آیا تب سے آپ کا دل دنیا دیکھا، اور پھر آپ جو ہے وہ بادیہ پیمائی پر کتابوں میں لکھا کہ آپ سمرقند وغیرہ کی طرف گئے تحصیل علم کے لیے۔ حضور غریب نواز کا 561 میں وصال ہو گیا۔ اب آپ کے والد کا وصال ہوا 552 میں۔ 552 کے بعد کئی سال بچے سرکار غریب حضور غوث پاک کے وصال؟ 9 سال بچے۔ 52 میں 9 ملا دیں 61 ہو جائیں گے نا۔ 9 سال بعد حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اب حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ تو اپنے والد کے انتقال کے بعد کافی دنوں بعد علم وغیرہ کے لیے سیر کی، پھر آپ پہاڑوں میں عبادت کرتے رہے۔ اس لیے محققین نے سختی سے رد کیا کہ نہیں، حضور غوث اعظم کا آپ نے کچھ زمانہ تو پایا کہ 500 کب پیدا ہوا 37، اس وقت کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں 24 سال رہے۔ 37 اور 61 کتنا فرق ہوتا ہے؟ 24 سال ہو گیا نا کہ 24 سال رہے۔ تو اس لیے کوئی روایات صحیحہ سے ثابت نہیں ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بڑے قلعے تعمیر کر دیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے سما کا بھی انتظام کیا، یہ کیا وہ کیا، لیکن یہ سب روایتیں ایسی ہیں۔ آج کل روایتوں کی تحقیق ضروری، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، واقعہ جو ہو رہی 10 ہو گیا۔ میرے بچوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم میرا خدا وہ کیا بہت سکو جو یہ قرآن، ایسے قابلین کی تاریخ پڑھا کرو، سنا کرو، مطالعہ کیا کرو تاکہ ان کی قدر و منزلت ہمارے تمہارے دلوں پیدا ہو۔ حضرت قبلہ عالم ہمارے شجرے کے بہت بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے ضد وہابیہ بہت بلید کیا، اور حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی وغیرہ کے وہ ساتھیوں میں تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب مناقب احمدیہ شاہ محمد مظہر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہابیت کا کم سے کم ضرر یہ ہے کہ جس دل کے اندر وہابیت آ جاتی ہے اس سے انبیاء کی اولیاء کی عظمت نکل جاتی ہے، اور جس دل سے عظمت نکل جائے گی اس دل میں پھر فیض نہیں آئے گا۔ معلوم ہوا کہ فیض حاصل کرنے کے لیے دل کے اندر عظمت ضروری ہے، محبت ضروری ہے۔ یہ شرف اللہ نے اہل سنت کو عطا کیا کہ وہ اولیاء سے محبت کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن کبھی بھی آج بہت نازک دور ہے، سب سے زیادہ خطرہ اس معاملے میں اپنوں سے، کہ اپنوں نے مشربی تعصبات اتنے پیدا کر دیے ہیں، سلسلے بازی اتنی چلا دی ہے کہ ہر آدمی جس سلسلے سے وابستہ ہوتا ہے، جس خاص خانوادے سے، ان بزرگوں کے نام تو خوب تقریریں کرتا ہے، لمبی چوڑی یہ وہ تمام باتیں کرتا ہے، لیکن دوسرے سلسلوں کے تعلق سے باتیں نہیں کرتا۔ آج کل بڑے فتین ہو گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان آپ دیکھو، اللہ کے محبوب امام طریقت، دنیا میں 4 ہی بڑے امام طریقت ہوئے، کوئی اور نہیں ہوا۔ آج جاہل مولویوں جانتے کیا بولی، ہم نے اپنے کانوں سے سنی۔ ایک اسٹیج پہ ہم مولانا آفتاب دونوں تھے سلمو، ایک مقرر ہمارے سامنے کہنے لگے کہ وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اسلام پھیلایا
اعلیٰ حضرت نے اسے بچایا، اور پھیلانا اتنا بڑا کمال نہیں جتنا کہ بچانا کمال۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ باتیں کتنی گمراہ کن ہیں۔ ابھی تو اس دن واٹس ایپ پہ ہم نے ایک صاحب ہمیں دکھا رہے تھے، کسی نے یہ نعوذ باللہ ایک کتاب پوری لکھ دی کہ غریب نواز سے بڑا مرتبہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی یہ لوگ اندھی لڑاتے ہیں۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال تمہیں بتایا 632 ہجری میں ہوا، اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہوئی ہے 1271 ہجری میں۔ تو اعلیٰ حضرت کی پیدائش اور غریب نواز کے درمیان کتنے 100 سال ہوئے؟ 32 جوڑ دو تو ادھر کتنے بچے؟ 68۔ پھر سمجھا آپ، یہ 7ویں صدی ہو گئی، 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں صدی میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 600 سال بعد تو خواجہ غریب نواز کے پیدا ہوئے۔ ان صدیوں میں کس نے اسلام بچایا؟ آپ اندازہ لگائیے کہ ان صدیوں میں اسلام کس نے بچایا؟ یہ لوگ اعلیٰ حضرت کے بہی خواہ نہیں ہیں، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، یہ فتنے پھیلا رہے ہیں۔ ہمیشہ سچی بات کرنا چاہیے، ہم لوگ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو سر کا تاج جانتے بے شک، الحمدللہ۔ امام اہل سنت کے مسلک کی ہم لوگ تبلیغ کرتے ہیں، لیکن یہ خرافات کی باتیں جو ہوتی ہے امت کو بانٹنے کا کام بے شک۔ یہ کیسے سبحان اللہ اللہ اکبر، آپ بتائیے کتنی بڑی بات ہوئی جا کر کے کہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو دین پھیلایا اس کو کون بچا رہا؟ تو آپ کہیے کہ اعلیٰ حضرت سے تو افضل ہو گیا جو آج کل دین بچا رہا ہے۔ بھائی ایسے نے آپ کہیے کہ بچانا کمال ہے، پھیلانا کمال نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جس مسلک کی ترویج کی، اس مسلک کی آج عبادت جو کر رہے ہیں، تو وہ اعلیٰ حضرت سے افضل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہمیں تمہیں کبھی تعصبات نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ، بے شک۔ ان کو بھی محروم کر دیا جن کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی طرف سے نفرت۔ ہمارے پیر نے ہمیں بتایا، دکھایا۔ اعلیٰ حضرت کو لوگ علم ظاہر کی حیثیت سے جانتے تھے، ہمارا پیر تنہا وہ انسان ہے جس نے اعلیٰ حضرت کا مرتبہ گویا ہمیں دکھایا۔ کی منزلت دکھائی، مولانا حامد رضا کی منزلت دکھائی۔ ہم جتنا ان کو مانتے ہیں شاید حقیقی طور پر ان کا کوئی بھی مرید نہیں مانتا سبحان اللہ۔ کی بھی کچھ بصیرت بخشی، ظاہر کی بھی بصیرت بخشی ہے، اس کے باطن کی بھی بصیرت۔ حضور پیر طریقت جامعۃ الاحمدیہ۔ اب ان کو بھی محروم مانتے ہیں جو اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ولی سے بغض رکھتے ہیں، اور ان کو بھی ہم محروم مانتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے وہی پھیلاتے ہیں، لیکن دوسرے بزرگوں سے نفرت رکھتے ہیں جن کو کوئی دوسرا سلسلہ نہیں پاتا۔ غریب نواز ہمارے محسن ہیں، بے شک، ہمیشہ لگا رہا ہے۔ ہر بزرگ جو آیا اس نے دین کی حفاظت کی، بھائی اصل پھیلایا ہمارے نبی نے، اس کے بعد اس صوفیہ نے مختلف ملکوں میں دین پھیلایا جاتا۔ تو یہ تو ہوتا ہی ہے، زمانے کا یہ نہ ہوتا تو مجددین کیوں آتے؟ بھائی معلوم ہوا پھیلانے والا تو پھیلاتا ہے، بنیاد ڈالنے والے کا جو مرتبہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی بعد کے محافظ کا مرتبہ نہیں ہوتا، بانی کی حیثیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے یقین کے ساتھ حضور غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، کیونکہ ہمارے ذہن میں کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے کہ سرکار غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، لیکن ہم نے تاریخ کے آئینے میں اتنا ضرور یقین سے جانا ہے کہ سرکار غریب نواز نے نہ معلوم کتنے کافروں کو مسلمان کیا، کتنوں کو کلمہ پڑھایا۔ اور آج جن کو غریب نواز کلمہ پڑھا گئے تھے، آج سے جانتے کتنے 100 سال پہلے، 700-800 سال پہلے، آج ان کی اولادیں کتنی بڑی بنی جو ہوئی جا کر۔ بھئی اگر آپ نے 1 لاکھ کو مان لو کلمہ پڑھایا تو آج اتنی صدیوں ان کی اولاد نے کتنے لاکھ بن گئے؟ تو آپ دیکھ لیں غریب نواز کا یہ فیضان ہے، سبحان اللہ، ان کی اولاد بڑھتی چلی گئی، آج مسجدیں بنتی چلی گئی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ آج مولویوں کی وہ تقریریں
اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہی جو غریب نواز کا آستانہ کام کر بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عام آج کے ملکیوں کی تقریریں نہیں کر بے شک ہے کہ ایسے ہی بزرگوں کی محبت میں آج میرے لوگ مسلمان بنے سرکار غریب نواز کی اتنی جامع سیرت ہے کہ حضور غریب نواز کی تعلیمات کو آج ہندوستان میں اگر نافذ کر دیا جائے تو ہندوؤں کے ذریعے عداوت ختم ہو جائے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہندو غریب نواز سے محبت کرتے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں ہندو آتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے خدمت خلق کو ذریعہ بنایا اور ہندوؤں کی بھی خدمت کی، مسلمانوں کی بھی خدمت کی۔ غریب نواز نے اس پالیسی سے دنیا میں کام کیا جو اپنے نبی کی پالیسی تھی، اللہ ہمارا سب کا رحیم ہے۔ اللہ دیکھ رہے آپ، ہندو عیسائی یہ سب یہودی سب اللہ کی بغاوت کرتے ہیں لیکن اللہ پھر بھی روزی دے رہا ہے۔ اللہ رحیم ہے، دنیا میں بھی رحم کرتا ہے، آخرت میں بھی رحم کرتا ہے۔ تو اللہ صرف مومنوں پہ رحم نہیں کرتا ہے، اللہ کافروں پر بھی روزی دینا ہی کتنا بڑا رحم ہے۔ باوجود وہ عذاب نہیں دے رہا، یہی کتنا بڑا رحم ہے۔ بے شک تو جو صوفی ہوتے ہیں ان کو تخلق باخلاق اللہ کی منزل حاصل ہوتی ہے، اللہ کی عادتوں سے متصف ہوتے ہیں، اللہ کی عادتوں کو پرتو ہوتا ہے بے اس کے شک۔ اوپر۔ تو دیکھتے ہیں ہمارا خدا رحیم ہے، وہ سب کے ساتھ رحم کرتا ہے، لہذا صوفیہ نے سب کے ساتھ رحم کیا۔ طریق النجات ہمارے پاس کتاب ہے، علامہ جان محمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کی مجددی، انہوں صاحب لکھا سراحت کے ساتھ کہ مسلمانوں پہ بھی رحم کرو، کافروں پر بھی رحم کرو۔ یہ ہمیشہ صوفیہ کا طریقہ ہے۔ لوگ اسلام نہیں سمجھتے، صوفیہ نے رحم کیا، اللہ کے رسول نے رحم کیا، رسول کریم نے رحم کیا، خدا رحیم، اس کے رسول رحیم، اور خدا اور رسول کی رحمت کی وجہ سے ہمارے صوفیہ نے بھی رحم کیا۔ ایسی تقریریں ہوتی جیسی آج مولویوں کو ہونے تو اسلام ہندوستان میں پھیلتا، کبھی نہیں پھیلتا۔ انشاءاللہ کبھی غریب نواز کی داستانیں تمہیں سناؤں گا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا مجھے دل دیا ہے، اس سے سب کی اتنی محبت ہے کہ کبھی کبھی میں فرق نہیں کر پاتا ہوں کہ میرے دل میں کس کی زیادہ سبحان اللہ سبحان نے حکم اللہ دیا ہے کہ اللہ کی محبوں کی محبت مانگو۔ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک۔ اللہ نے حکم دیا ہے محبوب دعائیں نماز کے بعد مانگا کرو کہ یا اللہ تو اپنی محبت دے اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی ہمیں محبت عطا۔ معلوم ہوا سبحان اللہ، کوئی بھی اللہ کا محب ہو، کسی سلسلے کو ہو، وہ ہمارا محبوب ہے، معمور ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ اللہ ہمیں تمہیں زیادہ استقامت پر قائم رکھے۔ آج اتحاد کی ضرورت ہے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے بہت ہی التماس کروں گا ادب کے ساتھ کہ انہیں اعلیٰ حضرت سے بغض ہو تو نکال دیں، غریب نواز سے بغض ہو تو انہیں نکال دیں، مجدد الفسانی سے بغض ہو تو نکال دیں۔ کسی ولی سے بغض دنیا میں بھی محرومی کا باعث، آخرت میں بھی محرومی کا باعث۔ سارے مشرب والوں کو سمجھنا چاہیے، چشتیوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، غریب نواز کوئی ان کے سمجھے آپ وہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے کھاتے کے ہوں، غریب نواز کوئی ان کی بپوتی نہیں ہے۔ نقش بندیوں کو سوچنا چاہیے کہ خواجہ نقش بند و مجدد الفسانی کوئی ان کی بپوتی نہیں ہے، غوث اعظم کسی قادری کی بپوتی نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کے بندے، اللہ کی رحمت ہے زمین پر، یہ سب کے لیے رحمت ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا اس کو ان کا فیض دے گا۔ ہمیں حکم ہے قرآن ہم ان سب سے محبت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔